نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. احباب ذکر ہمارا ہفتہ وار درس قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 29 سے ہے. بڑی ہی غور طلب بات اس آیت کریمہ میں مسلمان کے لیے فرمائی گئی ہے. ظاہر ہے قرآن مسلمان کا ہی نصاب ہے اور مسلمان ہی اس پر عمل کرتے ہیں. قرآن کسی یہودی یا کافر یا مشرک کا نصاب نہیں ہے، فقط مسلمانوں کا نصاب ہے. اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیں، ان تخفو، اگر تم کوئی چیز پوشیدہ رکھو، ما فی قلوبکم، جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہو، جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہو، او تبدو، یا تم اس کو ظاہر کر ڈالو. جو کچھ دل میں ہے اس کو پوشیدہ رہنے دو یا اس کو ظاہر کر دو. یعلمہ اللہ، اللہ اس کو ہر حال میں ہی جانتا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے ایک مسلمان کے حق میں. اگر وہ سوچے، خصوصاً وہ جو لوگوں کے ڈر کے مارے گناہ چھوڑتے ہیں اور اللہ کے ڈر کے مارے وہ گناہ سے نہیں بچتے، ان کے حق میں یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ تو بندہ پوچھے نا ان سے کہ جن کے دور میں یہ اتری تھی کہ ان کی اس وقت حالت کیا ہو گئی تھی. ہمارے ہاں تو کیونکہ اتنے دلوں پہ سیاہیاں چڑھ چکی ہیں، اتنے زنگ آلود ہو گئے ہیں، جتنا مرضی سخت ترین حکم ہو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک کان سے سنا دوسرے سے جانے دے، بس ٹھیک ہے. آپ غور تو کریں کتنی بڑی بات ہے. اللہ فرما رہا ہے ان تخفوا ما فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے، ما موصولہ ہے، ما جو کچھ بھی ہے، فی قلوبکم تمہارے قلوب و اذہان میں. فرمایا دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اس کو چھپا ڈالو گے او تبدو، یا اس کو ظاہر کرو گے. فرمایا ان دونوں میں سے جو بھی حالت ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو. اور یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ اگر میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، ٹھیک ہے میں نے اس مسلمان سے چھپا رکھا ہے نا. اللہ جو فرما رہا ہے اگر تو اندر بھی چھپا ڈالے، اس مسلمان نے مجھ سے اس کا حساب لینا، جس نے لینا ہے وہ خود فرما رہا ہے میں اس کو جانتا ہوں. جو تو نے دل میں مسلمانوں کے لیے کینہ، بغض، حسد، نہ جانے کیا کیا اندر تو منصوبے بناتا رہتا ہے، فلاں کے ساتھ یوں کریں گے تو فلاں کو یوں کریں گے تو فلاں کے ساتھ یہ کریں گے تو فلاں کے ساتھ وہ کریں گے. چلو فلاں نہیں جانتا نا ابھی، اللہ فرما رہا ہے میں تو جانتا ہوں اور حساب تو اسے فلاں نے نہیں دینا. آج جو چھپ چھپ کے دودھ میں پانی ملا رہا ہے وہ یہی سمجھتے ہیں مجھے کون دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کو گاڑھا کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا نقصان دہ کیمیکل ملا رہا ہے، کیا کیا گند ملا رہا ہے. دودھ جیسی نعمت میں اس بے ایمان کو قرآن واضح کر کے آگاہ کر رہا ہے کہ تو لوگوں سے ضرور چھپا بیٹھا ہے کہ ایک کمرے میں بیٹھ کے تو یہ کام کر لے گا،
جنگل میں جا کے یہ کام کر لے گا، فلاں جگہ یہ کام کر لے گا، یہ صرف تو لوگوں سے چھپ رہا ہے۔ لیکن جس رب نے تجھ سے ایک ایک پائی کا حساب لینا ہے، قرآن تجھے آگاہ کر رہے تو اس رب سے نہیں چھپ سکتا۔ تو اس رب سے کسی صورت میں بھی ہم اپنے رب سے چھپ سکتے نہیں۔ ہم کیسے چھپیں گے؟ وہ فرما رہے ہیں ما فی صدورکم، تمہارے دلوں کی نہیں چھپتی، تم تو اتنے بڑے ہو، تم کیسے چھپ سکتے ہو؟ 5-6 فٹ کا انسان یہ کیسے اس ذات سے پوشیدہ ہو سکتا ہے جب اس کے دل میں جو کچھ ہے؟ فرما رہا ہے میں تو اس کو بھی جانتا ہوں۔ میں تو دیکھیں، میں ایک بندے کو کہوں، میں مثال دے رہا ہوں، یہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ سے بڑی شفقت کرتا ہوں، مجھے یہ ہے جی وہ ہے، اب دل میں جو کچھ ہے اللہ اس پہ حکم لگاتا ہے۔ یہ تو منافقت ہے، کسی بندے کو منہ پہ کہنا میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور جب وہ چلا جائے تو اس کے خلاف۔ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے ایسے لوگوں کے لیے، فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ جس کو ذلیل کیا جائے گا وہ 2 زبانوں والا شخص ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ زبانیں بھی 2 ہوتی؟ فرمایا ہاں، جب اس کے پاس بیٹھا ہے تو کچھ اور کلام کرتا ہے، جب اس سے اٹھ کے اس طرف جاتا ہے تو اسی کے بارے میں کلام کچھ اور ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ 2 زبانوں والا ہے کہ منہ میں کچھ اور اس کے پیٹھ پیچھے کچھ۔ فرمایا یہ منافق ہے، یہ 2 زبانوں والا ہے۔ اللہ اس منافق کو قیامت کے دن سب سے زیادہ ذلیل کر کے اٹھائے گا، سب سے زیادہ ذلیل کر کے اٹھائے گا۔ غور کریں، یہ باتیں اس وقت بولی جاتی ہیں جب انتہائی سرکار غصے میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر سرکار نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا شوہر اور بیوی خصوصاً پہلی رات میں جب ان کا ملاپ ہوتا ہے، جب ان کا کیا ہوتا ہے؟ جنسی تعلق قائم ہوتے ہیں، سرکار نے فرمایا پھر اگلے دن بیوی یا شوہر اپنے دوستوں کو، بیوی اپنی سہیلیوں کو اگر وہ رات والا معاملہ بتایا کہ اس طرح ہوا تو سرکار نے فرمایا اللہ سب سے زیادہ ذلیل کر کے اسی شوہر اور اسی بیوی کو قیامت کے دن کھڑا کرے گا۔ یہ مثال اس لیے آپ کو پیش کی حدیث سے کہ سرکار ایسے جملے کب بولا کرتے تھے جب حد سے زیادہ کسی کام پہ آپ ناراض ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ یہ بے حیائی ہے، یہ بے غیرتی ہے کہ رات والے معاملات بندہ دوستوں سے شیئر کرتا پھرے، وہ اپنی سہیلیوں سے شیئر کرتی پھرے۔ سرکار کیونکہ یہ بے غیرتی تھی، فحاشی تھی، سرکار اس پہ اتنے ناراض ہو گئے کہ مجبوراً یہ جملہ بولا۔ فرمایا اللہ ایسے شوہر اور ایسی بیوی کو قیامت کے دن سب سے زیادہ ذلیل کر کے اٹھائے اور یہ سب سے زیادہ رسوا ہو گیا اس دن۔ تو مینوان یہ جملہ اس طرح بھی فرمایا ہے کہ اللہ سب سے زیادہ ذلیل اس کو کر کے اٹھائے گا جو 2 زبانوں والا ہے۔ جو کون ہے؟ آج 95% منافقت ہے، 95% یہی حالت ہے لوگوں کی۔ ہمارے سامنے کچھ ہے، جب منہ سے اس طرف گئے اسی بندے کے خلاف۔ اب بھائی جو بھی تو کہہ رہا ہے اس کے خلاف، اس کی کتنی صورتیں بنیں گی؟ زیادہ سے زیادہ 2 بن سکتی ہیں۔ یا تو جو بری بات تو اس کی طرح منسوب کر رہا ہے وہ اس بندے میں پائی جاتی ہوگی یا نہیں، پائی جاتی ہوگی یا، لیکن یہ اس کی بات ہے جو پرہیزگار و متقی ہو۔ فاسق و فاجر جو ہے، چور ڈاکو ظالم، ان بےایمانوں کی چغلی غیبت ہے ہی نہیں اسلام۔ ان بےایمانوں کا جو بھی گندا کام ہے وہ لوگوں کو بتایا جائے الٹا ثواب ہوتا ہے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، جب یہ مسئلہ ہوتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خود تو اسٹیج پہ بیٹھ کے یوں کہتے ہیں اور ہمیں یہ کہہ رہے، اور بھائی جو اسٹیج پہ جن کے لیے کہتے ہیں ان کا کہنا فرض ہے تاکہ لوگ ان ظالمین سے بچ جائیں، ان بدماشوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ یہ مسلمانوں اور متقیوں کی بات ہو رہی ہے۔ 2 حالتیں ہوں گی جب بھی ایسے بندے کے بارے میں کوئی کلام کرے گا، یا تو اس کے اندر وہ پائی جاتی ہوگی یا ایسی کلام کہ اس تک پہنچائے تو اس کو اچھی نہ لگے، اس کو میرے حق میں کوئی بات کر رہا ہے
یا آپ میں سے کسی کے حق میں کوئی بات کر رہا ہے، وہی بات ہم تک آ پہنچے اور ہم کو اچھی، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں شریعت کی روشنی، یا تو وہ بات اسی بندے میں ہوگی، یا اگر ہے تو غیبت، اگر نہیں ہے تو بہتان، اگر نہیں ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے، شہنشاہ صداقت جیسے پرہیزگار متقی، فرمایا میں اس کو لگام دینے کے لیے پتھر رکھتا ہوں، زبان کی طرف اشارہ کیا کہ کہیں یہ خام خواہ نہ بولتی رہے، کہیں یہ خام خواہ۔ خلیفہ اول، مسلمان کا پہلا خلیفہ، سرکار کا نائب حقیقی، غور کریں کیا فرما رہے ہیں، زبان منہ میں پتھر رکھتا ہوں کہیں یہ بس بولتی ہی نہ چلی جائے، اس کو لگام دیے ہوئے ہوں، اس کو کیا دیے ہوئے ہوں، لگام دیے ہوئے ہوں۔ کیوں نہ وہ لوگ زبانوں کو لگام دیں۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں ایک شخص آتا ہے صحابہ میں سے، عرض کرتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک میرے بہت سارے اعضاء، یا رسول اللہ آپ کون سے عضو کی وجہ سے زیادہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بندہ جہنم کو جائے گا؟ اخذ لسانہ، سرکار نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے اپنی مبارک زبان کو پکڑ لیا، فرمایا یہ ہے، غور کریں ہم اس کی کتنی حفاظت کرتے ہیں۔ اخذ لسانہ، سرکار نے زبان مبارک پکڑ کے سمجھایا، فرمایا یہ ہے وہ اس جس کی وجہ سے لوگ اس طرح پل صراط سے کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے، فرمایا جس طرح کسی آلے سے بندہ کھیتی باڑی کو کاٹتا ہے۔ مثال دے کے سرکار نے سمجھا دیا۔ آج یہ تو بڑا آسان ہے، وہ کون سا کوئی سن رہا ہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں کہاں میرے والد کو پتا ہوگا کہ میرے یہ کرتوت ہے، میری گھر والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو ایسی حالت میں بیٹھا ہوں۔ ایسے لوگوں کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو خواہ اس کو دل میں ہی چھپا ڈالو تو جس نے حساب لینا ہے اس سے تم چھپ سکتے، وہ جانتا ہے۔ اس کی جتنی تفسیر بڑھاتے جائے بڑھتی جائے گی، کیونکہ آیت ہی ایسی ہے۔ اللہ نے مزید فرمایا، شاید کسی کو اس سے سمجھ نہ آتی، فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جس سے تم نے جا کے حساب کتاب دینا نا جس ذات کو، فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو، جب اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے تو پھر تم کس چکر میں پڑے ہو کہ ہمیں وہ نہیں دیکھ رہا چلو خیر گناہ کر لیں، ہمیں وہ نہیں دیکھ رہا چلو خیر ہے یہ کام کر لیں، ہمیں وہ نہیں دیکھ رہا چلو خیر ہے یہ گناہ۔ اللہ فرما رہا ہے تم نے میری بارگاہ میں آنا ہے، مجھے ہی جواب دینا ہے، اور میری شان یہ ہے کہ زمین و آسمانوں کا کوئی ذرہ بھی میرے علم اور قدرت سے پوشیدہ نہیں ہے، میرے علم اور قدرت سے پوشیدہ۔ واللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا میں ہر چیز پہ قادر ہوں، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں، لیکن ہر چیز سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی نسبت کرنا اللہ کی شان میں جائز اور مناسب ہے۔ اب اسی آیت کو لے کر کوئی کہے جی اللہ فرما رہا ہے، اور لوگوں نے باقاعدہ لکھا ہے، لوگوں نے اسی آیت کو لے کے باقاعدہ یہ جملہ کتابوں میں لکھا ہے، اسی لیے اس طرف ہم عرض کر رہے ہیں۔ کوئی کہے جی قرآن میں آیا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کو کر سکتا ہے، تو کوئی بدبخت یہ نہ کہے کہ ہر چیز میں جھوٹ بھی آتا ہے، ہر چیز میں، کیونکہ جھوٹ بھی ایک چیز ہے، جھوٹ بھی کیا ہے ایک، اور لوگوں نے ایسے بدبخت لوگ گزرے ہیں ایسی آیتوں کو سامنے رکھ کے آج تک ان کی کتب میں وہ جملہ موجود ہے، لکھ گئے کہ جب وہ سب کچھ کر سکتا ہے پھر وہ جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے۔ یہ لوگوں نے جملے لکھے تو کہ دلیل کیا ہے، وہ سب کچھ جو کر سکتا ہے، سب کچھ، اور کہتے ہیں جی جھوٹ بھی تو ان سب کچھ میں ہے، تو میں کہوں گا پھر جھوٹ تک کیوں محدود رہے ہو؟ سب کچھ میں پھر قتل بھی ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، پھر معاذ اللہ زنا کی نسبت بھی کرو،
ہر چیز پہ قادر ہے معاذ اللہ، پھر شادی کی نسبت بھی اس کی طرف کرو، ہر چیز پہ وہ قادر ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جتنے جرم ہے سب کی نسبت کرو، سر جھوٹ کی کیوں کی ہے؟ میرے بھائی اصول ہے، اصول یہ ان لوگوں نے کلام کیا ہے جنہوں نے قرآن کو سمجھنے والے اصول نہ پڑھے تھے، یا انہوں نے انگریز کو اپنا ایمان بیچ ڈالا۔ ان دو میں سے ایک بات ضرور ہے، ان دو میں سے کوئی ایک بات، یا تو اس کو قرآن کے سمجھنے والے علوم پہ مہارت نہیں تھی، یا پھر اس نے ایمان انگریزوں کو بیچ ڈالا۔ جس کو قرآن سمجھنے والے علوم آتے ہیں، 15 سے 16 قسم کے علوم ہیں جو اس وقت ہمارے زمانے میں قرآن کو سمجھنے کے لیے لازمی ہے، ایک سال مفسر قرآن کے لیے، تو اس بندے کو یا تو وہ سمجھ نہ آیا یا پھر اس نے اپنا ایمان بیچ ڈالا ہے۔ اصول تقاضا کرتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء قدیر، اس جیسی آیات کا معنی ہے ہر وہ چیز جس کی نسبت اس کی شان کی طرف، اس کی ذات کی طرف کرنا جائز ہو، اس پہ وہ قادر ہے، اس پہ وہ کیا ہے؟ اور ہر وہ چیز جس سے وہ اپنی ذات سے خود نفی کر چکا ہے، قرآن و حدیث میں خود کیا کر چکا ہے؟ نفی کر چکا ہے، اس چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنا صریح کفر ہے۔ صریح کیا ہے؟ اب اس نے فرمایا لم یلد ولم یولد، قرآن میں واضح فرمایا نہ وہ کسی کے پیٹ سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس سے، حالانکہ شادی کرنا یہ بھی تو علی کل شیء قدیر میں داخل ہی ہے، ہر چیز پہ جو قادر ہے۔ شادی بھی ایک کام ہے، ایک چیز ہے، لیکن خود نفی فرما دی کہ یہ گندی چیز ہے بنسبت اللہ کی طرف جب کرو گے تو فرمایا میں اس سے پاک ہوں، میں اس سے کیا ہوں؟ پاک ہوں۔ مسلمان کی طرف اسی چیز کی نسبت ہو، سرکار کی شریعت میں یہ ثواب بن جاتا ہے، نکاح سرکار کی شریعت میں ثواب، لیکن وہ ذات اتنی پاکیزہ ہے کہ اس کی طرف اس کی نسبت کرنے والا بھی کافر ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے، وہ کافر ہے۔ تو معاذ اللہ یہ تو ایسی چیز ہے جو مسلمان کے حق میں نیکی ہے، اگر اللہ کی طرف نسبت کرے تو کافر۔ اور جو چیز مسلمان کے لیے بھی حرام ہے، جھوٹ، جو مثال لوگوں نے لکھی ہے، جو چیز مسلمان کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ سرکار کی حدیث کئی بار آپ نے اپنے بھائیوں کو عرض کی، فرمایا مسلمان بزدل ہو جائے ہم مان لیں گے کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، فرمایا مسلمان بخیل ہو جائے مان لیں گے مسلمان بخیل ہو سکتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہو مسلمان جھوٹ بولے، فرمایا میں نہیں مانتا، فرمایا مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا۔ سرکار اپنی امت کے بارے میں فرمائے کہ وہ نہیں جھوٹے ہوتے، اور لوگ کہیں وہ جھوٹ پہ قدرت رکھتا ہے، کفر ہے کہ نہیں ہے؟ جو ایک عام انسان نہیں، چلو میں انہی لوگوں سے پوچھتا ہوں، 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر اس کائنات میں تشریف لائے، کسی نبی کی سیرت سے ہی ثابت کر دو کہ کسی نبی نے جھوٹ بولا۔ سورج ادھر سے تو ممکن ہے نکلنا، کیونکہ نکالنے والے ادھر سے نکال لیا کرتے ہیں مغرب سے، لیکن یہ بات ثابت ہو نہیں سکتی کہ کسی نبی نے جھوٹ بولا۔ نبی ہیں کون؟ اللہ کے بندے، اللہ کے، اور بھائیو جب اس کے بندوں کی یہ شان ہے کہ ان سے جھوٹ ثابت نہیں ہوتا، وہ کیسا بے غیرت انسان ہے جس نے یہ لکھا ہے کہ ہمارا رب جھوٹ میں بھی قدرت رکھتا ہے۔ یہ سری کفر ہے۔ جہاں بھی قرآن میں آئے اصول یاد رکھ لیں، واللہ علی کل شیء قدیر، ہر اس چیز پہ اس کی قدرت کا تعلق ہے جس چیز کی نسبت اللہ کی شان میں کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں جائز ہوتا ہے، اس چیز پہ وہ قادر ہوتا ہے، اس چیز پہ وہ کیا ہوتا ہے؟ قادر ہوتا ہے۔ جو چیز اس کی شان کے لائق نہیں ہے وہ اس کی قدرت کے تحت آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی شان اتنی ماورا ہے، وہ اتنی بلند شان والا ہے کہ کوئی نبی اس کی شان کو نہیں جانتا، ہمارے جیسے عاجز کہاں جان سکتے ہیں؟ کما حق ہو، جس طرح کے جاننے کا حق ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ اب ممکن ہے یہاں کچھ میرے مسلک کے بھائیوں کو میرے جملے پہ اعتراض اٹھے، کوئی نہیں جان سکتا۔ بھائی میں نہیں کہہ رہا، نبی علیہ السلام نے خود بھی یہی فرمایا، عرض کی مولا
جس طرح تیری شان بیان کرنے کا حق ہے، میں کس طرح سمجھا رہا ہے، اور ہم کس نہ جانے دنیا کی بد مستی میں پھنس گئے۔ وہی بات ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں میں کھڑے ہوئے، الفتح الربانی آپ کی کتاب میں یہ جملے آپ کے موجود ہیں، آپ نے فرمایا تم کس غفلت کا شکار ہو گئے ہو، کبھی رات آتی ہے تو کہتے ہو خیر ہے، دن کو توبہ کر لیں گے، فرمایا دن آتا ہے تو کہتے ہو خیر ہے، رات کو توبہ کر لیں گے، فرمایا کبھی کہتے ہو چلو خیر ہے اس ہفتے کے بعد توبہ کر لیں گے، فرمایا اے غافلو کبھی کہتے ہو خیر ہے اس مہینے کے بعد توبہ کر لیں گے، فرمایا اے غافلو کبھی کہتے ہو اس سال کے بعد توبہ کر لیں گے، فرمایا یہی تو شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے تمہارے اوپر، جس نے تمہیں اپنے ہاتھ کی قید بنا رکھا ہے، جس طرف چاہتا ہے وہیں پھینک دیتا ہے۔ فرمایا اے غافل یہ نہ کہے کہ رات کو توبہ کروں گا، دن کو کروں گا، اگلے ہفتے کروں گا، اگلے مہینے کروں گا، سال بعد کروں گا، فرمایا دوسرا سانس دیکھا ہی کس نے؟ تو ابھی جھک جا، اے مولا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا یہ ہے مسلمان کی تعریف، یہ ہے مسلمان کا کام۔ فرمایا تم اپنی زندگی کو دن رات ہفتے مہینے اور سال میں اسی طرح برباد کیے جا رہے ہو، اور شیطان نے تمہیں اپنے ہاتھ کی گیند بنایا ہوا ہے، جس طرح بچوں کے ہاتھ میں گیند ہوتی ہے جہاں مرضی چاہے پھینک دیں، جہاں مرضی چاہے پھینک دیں۔ غور کرو، آج چلو چھپ جائیں گے، آج میں اپنے والد سے چھپ کے گناہ کروں، اپنے گھر والوں سے چھپ کے گناہ کروں، تو کل کیا ہوگا جب قرآن یہ کہہ رہا ہے یوم تجد کل نفس، قیامت کے دن تاجد پالے گی یا پالے گا، کل نفس پالے گی تو مانا ہے ہر جان، ہر پالے گا تو مانا ہے ہر انسان، ہر انسان کیا تاجد کل نفس، جس دن پالے گی ہر جان، یہ لغت کا معنی میں نے کیا، یوم تاجد کل نفس، جس دن پالے گا ہر انسان، لغت کی روشنی میں مفہومی معنی عرض کیا، کسی کو یہ نہ سمجھے پتہ نہیں نفس کیا بلا ہے، جان کیا بلا ہے، وہ ہم ہیں، ہم۔ اللہ فرماتے ہر انسان پالے گا، قیامت کے دن کیا پائے گا؟ یہ ہے وہ بات جو مرتے دم تک مسلمان کو نہیں بھول سکتی۔ فرمایا ما عملت، جو کچھ بھی اس نے عمل کیے ہوں گے، بہت بڑی بات ہے، جو کچھ بھی 30 سال گزار کے بیٹھا ہوں، مجھے قرآن جھنجھوڑ رہا ہے کہ اپنے پچھلے سالوں میں غور کر، کیا کچھ تو کر چکا ہے، کیا کچھ تیرے کرتوت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قیامت کا دن ہوگا، ما عملت، جو کچھ بھی تو نے کیا ہے، من خیر، وہ جو کچھ ہے خواہ وہ بھلائی والا ہو، نیکی والا کام ہو، تو اس کو بھی پائے گا۔ کیسے؟ محضرہ، محضرہ، فرمایا جب تو کھڑا ہوگا تیرے سامنے آ جائیں گے جو کچھ تو نے کیا ہے، من خیر، وہ جو کچھ کیا، جتنی نیکیاں ہیں، اللہ فرما رہے محضرہ، ہم تیرے سامنے کر دیں گے قیامت کے دن، ہم تیرے۔ اگلی بات وما عملت من سوء، وما عملت من سوء، اور فرمایا جو کچھ تو نے برے کام کیے وہ بھی محضرہ، تیرے سامنے آ جائیں گے، وہ بھی تیرے سامنے آ جائیں گے۔ اب میرے بھائیوں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، آج لوگوں سے ڈر کے مارے چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، 4 بندے دیکھ لیں گے، 10 بندے دیکھ لیں گے، 1000 بندہ دیکھ لے گا، ذرا وہ بے حس بے لگام جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سوچے قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ تیرے سارے نیک اعمال بھی، تیرے سارے برے اعمال بھی محضرہ، اس دن تیرے سامنے ہوں گے، اور دیکھنے والے 2-4 ہزار نہیں ہوں گے، اول سے آخر تک سارے لوگ دیکھیں گے، اول سے آخر تک سارے لوگ دیکھیں گے۔ جب بندے کے کرتوت آ گئے سامنے،
اور بندہ کھڑا ہے اللہ کی جناب میں، انبیاء بھی سامنے، صحابہ بھی سامنے، اہل بیت بھی سامنے، اپنے بھی سامنے اور پرائے بھی سامنے۔ جب نیک اعمال سامنے آتے جائیں، میں آپ کو یہ بھی حدیث کی روشنی میں عرض کرتا چلوں کہ اس دن اعمال کس طرح سامنے آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ نیک اعمال جو ہوں گے انتہائی خوبصورت شکل و صورت میں سامنے آئیں گے، انتہائی خوبصورت شکل و، اور جو برے اعمال ہوں گے انتہائی گندی شکل و صورت میں سامنے آ جائیں گے۔ اور اگر قیامت کے دن کسی بھی مسلمان کے سامنے نیک اعمال آئیں تو اس کو کوئی پریشانی ہوگی؟ بولو تو صحیح، کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ جب نیک اعمال سامنے آئیں گے تو پھر انبیاء بھی خوش ہو جائیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے الفتح الربانی میں لکھا ہے، فرمایا اے میرے مریدو، جب تم رسول اللہ کی شریعت میں پورے چلتے ہو، تمہارے نبی علیہ السلام حد سے زیادہ تم سے خوشی محسوس کرتے ہیں، چلتے تم ہو، خوش تمہارے آقا کریم ہوتے ہیں کہ میرا امتی میری شریعت کے اوپر چل رہا ہے۔ اس دن بھی انبیاء خوش ہوں گے، کب؟ جب سامنے کیا آئے؟ اعمال اچھے آئے۔ جس کے اچھے اعمال قیامت کے دن سامنے آئے اس کو بھاگنے کی کوئی ضرورت ہے؟ اب ذرا اگلی بات سنیں قرآن کی، فرمایا تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، جب یہ سامنے دیکھے گا، جب یہ اپنے پوری زندگی کے اعمال کو اپنے سامنے شکل و صورت میں دیکھے گا، اللہ فرما رہے تودو، پھر یہ خواہش کرے گا، پھر کیا کرے گا؟ خواہش کا اظہار کرے گا۔ کیا خواہش ہوگی؟ لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا بین المشرق والمغرب، یہ اس دن چلائے گا، روئے گا، پیٹے گا اور کہے گا کاش کہ میرے نامہ اعمال اور میرے درمیان میں اتنا فاصلہ ہوتا، بین المشرق والمغرب، جس طرح مشرق اور مغرب کے درمیان کیا ہے؟ فاصلہ ہے۔ کاش کہ میرا نامہ اعمال آج اتنا دور ہوتا تو مجھے یہ ذلت نہ اٹھانی پڑتی، مجھے یہ ذلت، اور یہ کس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ذلت نہ اٹھانی پڑتی؟ کاش کہ میرا نام اعمال اتنا دور ہوتا جتنا مشرق سے مغرب دور ہے۔ جس کے اعمال میں نیکیاں آئیں گی یہ اس کی خواہش ہوگی؟ نہیں، وہ تو خوش ہے، اس سے تو انبیاء خوش ہے، اس سے تو اللہ راضی ہے، اس نے کیوں یہ خواہش کرنی ہے؟ بھائیو، یہ خواہش وہ کرے گا جس کے نام اعمال میں آ جائے گا یہ بے نمازی تھا، یہ خواہش وہ کرے گا جس کے نام اعمال میں آئے گا یہ رمضان کے روزے نہیں رکھا کرتا تھا، یہ خواہش وہ کرے گا جس کے نام اعمال میں آ گیا یہ مسلمانوں کی عزت خراب کیا کرتا تھا، یہ خواہش وہ کرے گا جس کے نام اعمال میں آ گیا یہ زانی تھا، یہ چور تھا، یہ ڈاکو تھا، یہ دہشت گرد تھا، یہ والدین کا نافرمان تھا، یہ مسلمانوں کی چغلی، غیبت، حسد، بغض، بہتان تراشیوں کے افعال کرنے والا تھا۔ یہ خواہش تو وہ بے ایمان کرے گا جس کے اعمال میں خوبصورت ہی خوبصورت اشیاء ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کہے کاش کہ مجھے نامہ اعمال دیکھنا ہی نہ پڑتا؟ اس کی تو روح تر تازہ ہو جائے گی، اس کی تو جسم میں خوشی کے مارے خوشبو پھیلنا شروع ہو جائے گی، جس کو قرآن نے دوسری جگہ ذکر بھی کیا ہے کہ نیکوکار جب اٹھیں گے ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے پیچھے بھی نور ہوگا، ان کی دائیں جانب بھی نور ہوگا، ان کی بائیں جانب بھی نور ہوگا۔ رب فرماتے ہیں نیکوکار نور کی برسات میں جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ اس کو کیا ضرورت ہے وہاں رونے کی؟ روئے گا تو وہ جس نے شریعت کو پامال کیا ہے، جس نے شریعت کو پامال کیا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں آخر میں؟ فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اے بندو اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمْ، تمہیں ڈراتا ہے اللہ نفسا، اپنے آپ سے کہ بچ جاؤ میری نافرمانی سے۔ اللہ تمہیں ڈراتا ہے کہ میری نافرمانی سے بچ جاؤ اور توبہ کر لو۔ جب تم توبہ کر لو گے
تو ساتھ ہی فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، میں اپنے بندوں کے ساتھ بڑی ہی شفقت سے پیش آتا ہوں، بڑی ہی مہربانیاں کرتا ہوں، لیکن شرط یہی ہے کہ میری نافرمانی کو چھوڑ دیں، میری نافرمانی کو۔ میرے بھائیو، اس آیت کو اگر آپ اپنے اندر جگہ دے چکے، یقیناً دے چکے، تو اب کوئی بھی بات ایسی نہ رہی کہ ہم اب بھی لوگوں سے چھپ چھپ کے گناہ کریں، اب بھی ہم اللہ رسول کی معاذ اللہ نافرمانیاں کریں۔ تو کون اس دن برے اعمال کو سامنے برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ ابھی تو حساب شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو حساب کے لیے کھڑا ہونے والی آیت آئی ہے کہ ان کے اعمال سامنے ہوں گے، نہ جانے اگلا مرحلہ کتنا مشکل ہوگا۔ امام غزالی نے کسی اپنی کتاب میں لکھا ہے، جب اگلا مرحلہ شروع ہوگا ہم اس دن اللہ کے خوف کی وجہ سے انبیاء بھی گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، ہم اللہ کی جناب سے، کیونکہ جو جتنا زیادہ رب کی معرفت رکھتا ہے اتنا ہی وہ ڈرتا ہے۔ حالانکہ نبی وہ ہے جن کے اشاروں پہ لوگوں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا، نبی کی تو شان یہ ہوتی ہے۔ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں اے بندے، تو سوچ تو کیا ہے، تو کس بات کی مولی ہے کہ 24 گھنٹے رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، اور ادھر وہ ہستیاں اشارہ کر دے رب جنت عطا فرما دے، جن کی طرف اشارہ ہو جائے ان کے خوف کا یہ عالم ہوگا۔ تو کیا سمجھتے ہے اپنے آپ کو 24 گھنٹے رب کی نافرمانی پہ تلا ہوا ہے؟ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے اپنی رحمت کا صدقہ اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اللہ تعالی ہمیشہ اپنی اور اپنے محبوب کی اتباع میں ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ایک مرتبہ شریف 3